بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں خورشید احمد قریشی صاحب کے پاس۔ خورشید احمد قریشی صاحب بڑی مشہور شخصیت ہیں اسلام آباد کی، آل پاکستان جمعیت القریش کے پریزیڈنٹ ہیں، لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں، اور مزدور دوست، کارکن دوست، تاجر دوست شخصیتیں، سیاسی سماجی شخصیتیں۔ جہاں بھی کوئی مظلوم کی بات ہوگی، جہاں بھی کسی مزدور کی بات ہوگی، آپ کو خورشید احمد قریشی صاحب متحرک نظر آئیں گے۔ اسلام آباد کے مسائل کے حوالے سے، معاشی مسائل، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، عوام کے حقوق کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سلاٹر ہاؤس جو اسلام آباد میں بننا ہے، اس کے حوالے سے ان کی ایک بڑی جدوجہد ہے۔ یہ سلاٹر ہاؤس کیا ہے اور کیا منصوبہ ہے، اس کو کب بننا چاہیے، اور اس حوالے سے ان کی جدوجہد کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خورشید احمد قریشی صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت مہیا کیا، کہ بڑا اہم ایشو ہے یہ سلاٹر ہاؤس کا قیام اسلام آباد میں۔ تو بتائیں کہ یہ سلاٹر ہاؤس کیا ہے اور اس کے لیے آپ کی کیا جدوجہد ہے اور اس منصوبے کا مستقبل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہدری طارق صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس چینل کے حوالے سے عوام کی جو خواہشات ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ عوام کی خواہشات کے ساتھ ساتھ جمعیت القریش پچھلے 25 سال سے ایک طویل جدوجہد کر رہی ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو صاف ستھرا، معیاری، سستا اور تصدیق شدہ گوشت فراہم کیا جا سکے۔ ہم اس کے لیے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کے ساتھ ہم نے ٹیبل ٹاک کیا۔ ٹیبل ٹاک کرنے کے بعد ہم نے H93 میں 20 ایکڑ کا پلاٹ حاصل کیا۔ بدقسمتی سے میٹرو ڈیپو بن گیا، وہاں پر میٹرو آیا تو وہاں پر میٹرو ڈیپو بن گیا۔ ہم نے اس کو کورٹ میں چیلنج کیا، سی ڈی اے نے متبادل پلاٹ I-11-4 میں ہمیں الاٹ کیا ہے۔ تو ہم اس پر امید ہیں کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے، جو اس وقت سی ڈی اے کے چیئرمین عامر علی احمد ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور کورٹ میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی ہے کہ ہم سلاٹر ہاؤس بنا کر دیں گے۔ آج شکر الحمدللہ اس مرحلے پر سلاٹر ہاؤس پہنچ چکا ہے کہ عامر علی احمد صاحب نے، جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں، انہوں نے 10 کروڑ روپیہ مختص کیا ہوا ہے، اس بجٹ میں انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے اس کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ علی اوان صاحب کے ساتھ ہماری ہر ویکلی 15 دن کے بعد ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں کچھ ٹی او آر ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ہم نے طے کی ہیں، وہ بھی مرحلہ وار چل رہی ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں حکومت وقت سے کہ یہ پروجیکٹ خالصتاً اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بن رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور نہ کسی کا ذاتی مفاد ہونا چاہیے۔ پورے پاکستان میں اگر سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، وہ ایم سی آئی اس کو چلا رہی ہے۔ ایم سی آئی کا یہ کام نہیں ہے کہ سلاٹر ہاؤس چلانا۔ اس سلاٹر ہاؤس میں لائیو اسٹاک ڈیری ڈیویلپمنٹ بورڈ کا شامل ہونا، جمعیت القریش کا شامل ہونا، یہ بہت ضروری تھا۔ موجودہ حکومت نے اس کو شامل کیا، لائیو اسٹاک ڈیری ڈیویلپمنٹ بورڈ کو۔ آج شکر الحمدللہ ہماری 2 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم بہت جلد اس سلاٹر ہاؤس کی تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور میں پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلاٹر ہاؤس بننے سے عوام کو کیا فائدے ہوں گے، شہریوں کو کیا فائدے ہوں گے، اور جمعیت القریش کے ممبران کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ وہ انڈسٹری ہے، اگر یہ اسلام آباد میں سلاٹر ہاؤس بن جاتا ہے تو یہاں پر کئی 100 ممالک کے لوگ یہاں پر، ان کی امبیسیاں ہیں، ان کو ایک میسج جائے گا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر سلاٹر ہاؤس کے بغیر جمعیت القریش اپنے ممبران کو گوشت کی فراہمی جاری اور ساری رکھ رہی ہے اور عوام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
سلاٹر ہاؤس بنتا ہے تو جانور کی تمام پروڈکٹ الائش جو ہم ضائع کر رہے ہیں، جگہ جگہ پارکوں میں پھینک رہے ہیں، نالوں میں پھینک رہے ہیں، یہ ڈالر ہم پھینک رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ ہونے والی ہیں، جس میں اوجری ہے، پتوجری ہے، خون ہے، دیگر الائش ہیں، یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں، یہ ساری چیزیں ایکسپورٹ ہونے والی ہیں۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سلاٹر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ اگر سلاٹر ہاؤس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں اربوں ڈالروں میں یہ چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی۔ مجھے یقین ہے، اس کو کٹ کریں جی۔